ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ امام ابھی تک رکوع میں نہیں گیا اور مقتدی رکوع میں چلا جاتا ہے، امام نے ابھی تک سجدہ نہیں کیا اور مقتدی سجدے میں چلا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، امام کی متابعت کا حکم ہے، اس پر صریح احادیث دلالت کرتی ہے کہ نماز کے ارکان فعلیہ میں مقتدی کے لیے امام کی متابعت لازمی ہے۔ فقہائے کرام نے تصریح کی ہے کہ لا خلافہ، کوئی اختلاف نہیں ہے فی لزوم المتابعت فی الارکان الفعلیہ، کہ مقتدی پر لازم ہے کہ ارکان فعلیہ میں، رکوع میں، سجدہ میں یہ اپنی امام کی اقتداء کرے۔ اور اس بارے میں مسلم شریف کی مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا رکع فرکعوا، جب امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، امام سے پہلے رکوع نہ کرو۔ جو آدمی امام سے پہلے رکوع کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشی احدکم، اے تم میں سے کوئی ڈرتا نہیں ہے؟ بعض روایت میں ہے اولا یخشی احدکم، اے تم میں سے کسی کے دل میں خوف نہیں ہے؟ اذا رفع رأسه قبل الامام، اگر وہ امام سے پہلے سر اٹھاتے رکوع سے یا پہلے جاتا ہے، ان یجعل اللہ رأسه رأس حمار، اللہ اس کا سر گدے کا سر بنا دیں گے، او یجعل اللہ صورته صورت حمار، اللہ تعالیٰ گدے کی طرح اس کا شکل بنائیں گے۔ تو امام کو اس لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کی۔ اب امام کا جو متابعت ہے اور اقتداء ہے، فقہائے کرام نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ امام جو ہے اور دوسرا مقتدی، کہ مقتدی امام کا متابعت کرے، یعنی امام جس رکن کو ادا کرے، مقتدی امام کے ساتھ یا امام کے بعد اس رکن کو ادا کرے، امام سے قبل ادا نہ کرے۔ اس معنی کے اعتبار سے متابعت فرض ہے۔ اگر کسی نے، مقتدی نے امام سے قبل رکوع کیا اور پھر امام نے رکوع کیا، مقتدی نے پھر امام کے ساتھ یا بعد میں رکوع نہیں کیا، تو اس کی نماز باطل ہو گئی۔ اس صورت میں متابعت فرض ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے امام کے ساتھ مشارکت کا، یعنی ارکان کی ادائیگی میں امام کے ساتھ اس طرح مشارکت کرے کہ کسی رکن کو امام سے قبل ادا نہ کرے، اس طرح متابعت واجب ہے۔ اگر کوئی دوسرا واجب اس کے معارض ہو تو مناسب یہ کہ پہلے اس واجب کو ادا کرے، پھر امام کے ساتھ متابعت کرے۔ جیسے مقتدی نے تشہد سے پہلے، اب مقتدی نے تشہد پورا نہیں کیا اور مقتدی کے تشہد سے پہلے امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس صورت میں مقتدی پر لازم ہے کہ تشہد کو پورا کرے، پھر اس کے بعد کھڑا ہو جائے اور امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ امام کی جو متابعت ہے یہ دو طرح کا ہے۔ ایک ہے فرض، فرض یہ ہے کہ کوئی آدمی امام سے پہلے رکوع کرے، پھر امام کے ساتھ رکوع نہ کرے، بعد میں رکوع نہ کرے، تو اس صورت میں اس کی نماز ہی باطل ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ واجب، مثلا جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اس سے پہلے بھی رکوع نہ کرو، اور یہ نہ ہو کہ امام رکوع سے اٹھ گئے اور ابھی تم رکوع میں ہو، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ امام جب اٹھ جائے تو تم بھی اٹھ جاؤ۔
لیکن ایک صورت اس سے مستثنا ہے، اگر اس کے معارض کوئی اور واجب ہو، مثلا امام نے تشہد مکمل کیا، مقتدی نے تشہد مکمل نہیں کیا، تو تشہد کو مکمل کرنا واجب ہے، تو اب امام مقتدی کو چاہیے کہ اپنی تشہد کو مکمل کرے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو امام سے پہلے رکوع کرے پھر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے، تو اس طرح کرنا بھی مکروہ ہے۔ حدیث پاک میں آتے جو اس طرح کرتا ہے تو ڈر ہے کہ اس کا سر گدھے کا سر نہ بنے اور اس کا شکل و صورت مسخ نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔